عزیزان گرامی، تو سرکار کو منانا سیکھو، حبیب کے در کی غلامی حاصل کرنا سیکھو۔ میرے دوستو، زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کی رہبری اور رہنمائی میرے آقا کی زندگی سے نہ ملتی ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کس کیٹیگری کے ہو، کس حیثیت کے مالک ہو، اگر حاکم وقت ہو تو بھی میرے آقا کی زندگی میں تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم غریب سے غریب تر ہو، مسکین آدمی ہو، تو تم کو بھی میرے آقا کے در کی غلامی سے وہاں سے رہبری اور رہنمائی ملے گی۔ اگر تاجر ہو تو دیکھو میرے آقا کس طرح تجارت کرتے تھے۔ اگر تم شوہر ہو تو دیکھو خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر کو، دیکھو کہ بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اگر تم باپ ہو تو حسنین کے نانا جان کو دیکھو، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو کہ کس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کے پڑوس میں رہتے ہو تو مدینہ منورہ کی طرف دیکھو میرے آقا اپنے پڑوسیوں سے کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ اگر تم مرشد ہو تو دیکھو مرشدوں کا مرشد میرے مدینے والے آقا، ان کی زندگی اپنے مریدوں کے ساتھ کس طرح تعلق اور برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر تم عالم ہو، اگر تم مفتی ہو تو دیکھو میرے آقا کس طرح فتویٰ دیتے ہیں اور کس طرح محبت سے اپنا دین سکھاتے ہیں۔ اگر مبلغ ہو، اگر تم دائی ہو، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، ذرا دیکھو میرے آقا کس طرح دین سکھا رہے ہیں۔ آج ہم نے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا، ایک لاٹھی لی ہوئی ہے، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور اسی لاٹھی سے امیر غریب فقیر ہر ایک کو ہانک رہے ہیں، ہر ایک پہ وہی لاٹھی برسا رہے ہیں۔ نہیں، میرے آقا کا یہ طریقہ نہیں، میرے آقا کا اسوہ حسنہ سیکھو کہ میرے آقا دین کس طرح سکھا رہے ہیں۔ سرور عالم کے دربار اقدس میں، مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، ایک اعرابی آیا، اس بدوی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، پیشاب کرنے لگا تو صحابہ اٹھے، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یسرو ولا تؤثرو، آسانی کرو تنگی نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، جو کرتا ہے کرنے دو، جو کرتا ہے کرنے دو۔ اس نے پیشاب کیا تو میرے آقا نے اس کو بڑے پیار سے اپنے قریب بلا لیا۔ اے مبلغوں، اے تقریریں کرنے والوں، اے لوگوں کو دین سکھانے والوں، ادھر دیکھو میرے آقا کس طرح دین سکھا رہے ہیں۔ اس گنہگار کو، اس آدمی نے جس نے ایک غلط کام کیا ہے، میرے آقا نے اس سے نفرت نہیں کی، اس پر فتویٰ نہیں لگایا، لیکن اس کو اپنے قریب بلا لیا اور اتنا قریب کیا، اتنا قریب کر دیا کہ اس کے گھٹنے میرے آقا کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بولو ایسا کوئی خوش نصیب اور ہو سکتا ہے کہ جس کے گھٹنے میرے آقا کے گھٹنے سے لگے ہوئے ہوں؟ میرے آقا نے اس کو بڑے پیار کے ساتھ فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت کے لیے ہوتے ہیں، یہ بول و براز کے لیے، یعنی پیشاب اور گندگی کے لیے یہ نہیں ہوتے، یہ گھر اللہ کی عبادت کے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، بنیادی طور پر وہ بدوی آدمی تھا، اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، بڑے پیار سے اس کو مسئلہ سکھا دیا۔ اور اصل میں اس میں ایک حکمت اور تھی کہ میرے آقا طبیب کل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اگر اس کا پیشاب درمیان میں روک دیا جاتا ہے تو وہ مثانے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے اس کو پیشاب درمیان میں روکنے سے منع کر دی کہ صحابہ کو روکا کہ چھوڑو جو کرتا ہے کرنے دو۔ اصل میں اس کی طب کے لحاظ سے اس کا علاج بھی کیا جا رہا تھا۔ پھر
जहां पर उसने पेशाब किया, अब मस्जिद जो जमीन जो पलीत हो जाए तो किस तरह पाक कर दी जाए, ये और सहाबा को पता नहीं था। मेरे आका ने फरमाया कि पानी के दलू लेके आओ, इसके ऊपर बहा दो, जमीन भी पाक हो जाएगी। इधर इनको मसले का पता चल गया, उधर उस एराबी को मसले का पता चल गया, और उधर मेरे आका ने मुबल्लिगीन को दीन सिखाने का तरीका सिखा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, अगर तुम मुबल्लिग हो तो मेरे आका के तबलीग के तरीके को देखो, अगर तुम आलिम हो तो मेरे आका के तालीम का तरीका देखो, मुदर्रिस हो, मुअल्लिम हो तो देखो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मेरे आका जो मुअल्लिम कायनात बनकर आए हैं, देखो किस तरह अपने गुलामों को दीन सिखा रहे हैं।